اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں ہوتا زن اے مرد مسلمان، اللہ کرے عطا تجھے جدت کردار۔ قرآن مجید کے مفاہیم اور مطالب کے حوالے سے ہمارے جو لیکچرز کا جو سلسلہ وہ شروع ہے، اور بیٹا قرآن مجید کے ساتھ جتنا آپ جڑتے چلے جائیں گے، رب کعبہ کی عزت کی قسم، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آپ اتنا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ آپ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو قرآن کے جو بھی لیکچرز ہوتے ہیں ان کو دل کی گہرائیوں سے آپ نے سننا ہوتا ہے، اور یہ آپ کی زندگی میں کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید کو سیکھیں، قرآن مجید کو سمجھیں، پڑھیں اور اس کو یاد کریں، پھر اس پر عمل پیرا ہوں، پھر اس پیغام کو دوسروں تک، کم از کم اپنے گھر والوں تک اس پیغام کو ضرور پہنچایا کریں۔ تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے سورۃ البقرہ کے علمی اور عملی نکات کا سیکنڈ پارٹ 1 ہم نے اس سے پہلے لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کر لیا تھا، یقیناً وہ آپ تک پہنچا ہوگا۔ تو آج جو سیکنڈ لیکچر ہے علمی عملی نکات کا پارٹ 2، اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ علمی اور عملی نکات کون کون سے جو سورہ بقرہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں پوائنٹس کی جانب۔ ایمان کا معیار، جو نیکسٹ جو پوائنٹ ہے علمی عملی نکات کا، ایمان کا معیار۔ تو یہاں سب سے پہلے میں اکثر طلباء و طالبات کو یہ بات بتاتا ہوں کہ جو لانگ کوسچن کی ہر ہیڈنگ آپ اس کو شارٹ کوسچن خود ہی بنا لیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم آپ کو بتائیں ہر جگہ پہ کہ یہاں شارٹ بنے گا، یہاں بنے گا، یہاں بنے گا۔ جب آپ پڑھ رہے ہیں تو آپ سیکھ رہے ہیں، تو سیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو خود سے بھی اب انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے، خود سے کام کرنا آپ کو اب آ رہا ہے۔ تو یہاں کوسچن یہ بنے گا ایمان کا اظہار جو ہے وہ کس چیز سے ہوتا ہے، یہ کوسچن بنایا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ایمان کا اظہار یا ایمان کا معیار، ایمان کا معیار کیا ہے۔ کوسچن یہ ہے ایمان کا معیار کیا ہے۔ تو اس صورت میں یعنی سورہ بقرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ رضوان کے ایمان اور عقیدے کو معیار اور مثالی نمونہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد خداوندی ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، سورہ بقرہ آیت نمبر 137۔ تو اگر وہ اسی طرح ایمان لے آئیں جس طرح مسلمانوں تم ایمان لائے ہو تو وہ ہدایت پا گئے، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو جان لو وہ تو ہیں ہی مخالفت کرنے والے، مخالفت کے پیدر۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول پر جس طرح اہل ایمان لے کے آئے ہیں، اے کفار تم بھی ان کی طرح، ان کے ایمان کی طرح ایمان لے کے آؤ۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے اہل کتاب کے کفر کی اصل وجہ، یعنی اہل کتاب جب یہ لفظ بولا جاتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ، یہ دو گروہ ہوتے ہیں۔ تو اہل کتاب کے کفر کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس صورت میں یہ واضح کیا گیا ہے کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوب پہچانتے تھے کہ آپ رسول برحق ہیں اور آپ پر نازل ہونے والی کتاب بھی برحق ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کیا۔ اہل کتاب کی ہٹ درمی جو ہے وہ قرآن مجید میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب عطا کی وہ ان یعنی نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، اور یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جانتے بوجھتے چھپا رہا ہے، یعنی وہ حق جانتے بھی، انہیں پتہ ہے کہ یہ دین برحق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، اس کے باوجود اپنی ہٹ درمیوں پر قائم ہیں اور وہ اس حق کو، دین کی دعوت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے علمی اور عملی نکات کا قرب الہی کا اصول۔ یہاں کوسچن اس طرح بنے گا کہ سورۃ البقرہ میں کون سی چیز یا کون سا عمل اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتا ہے؟ تو اللہ کے قرب کا ذریعہ جو ہے وہ یقیناً ذکر الہی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن سورہ بقرہ میں خاص طور پہ یہ ارشاد ہوا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ جب اللہ بندے کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بندے کو اپنے قریب کرتا ہے۔ بندے کا اللہ کے قریب ہونے کا مطلب اور معنی یہ ہے
پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اپنی رحمتیں نازل فرماتا ہے، اسے دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرماتا ہے، اس کی دعائیں فوراً قبول ہو جاتی ہیں، پھر اس کے الفاظ فوراً قبول ہو جاتے ہیں، اس کی ایک ایک ادا پھر وہ قرآن اور حدیث کے جو ہے وہ تابع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے قرب کا جو ذریعہ ہے وہ ذکر الہی ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے علمی اور عملی نکات کا ایمان کامل کی دلیل۔ شورٹ کوسچن بنائیں کہ سورہ بقرہ میں ایمان کامل کی دلیل کس چیز کو قرار دیا گیا ہے؟ اس صورت میں ایمان کے کامل ہونے کی ایک اہم دلیل یہ بیان کی گئی ہے کہ بندہ سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرے، یعنی ہر چیز سے بڑھ کر۔ قرآن مجید میں آتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ ہر شے سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اور ہر چیز سے بڑھ کر اپنی جان مال متا ہر شے سے بڑھ کر وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے پیش نظر ہوتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت پیش نظر ہوتی ہے۔ تو یہ ایمان کامل کی دلیل ہے کہ ایمان والے اللہ کی محبت کو ہر شے پر مقدم رکھتے ہیں۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے علمی اور عملی نکات کا دعائیں اللہ سے مانگنے کا حکم۔ عزیز طلبہ و طالبات، بنیادی طور پر جو دعا کا جو رائٹ ہے، دعا کس سے مانگی جائے، دعا کس سے کی جائے، تو اس کا حق اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جاتی ہے، دعا صرف اللہ تعالیٰ سے ہی کی جاتی ہے۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں، دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ تو اس طرح حاجت روا اور دعاؤں کو قبول کرنے والی ذات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں، دریافت کریں، تو آپ انہیں فرما دیجئے میں تو ان کے قریب ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں ہر دعا کرنے والے کی دعا کو۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ میں تو اپنے بندوں کے قریب ہوں، اور جب وہ دعا کرتے ہیں، مجھ سے مانگتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، جولیاں پھیلاتے ہیں، اپنا دامن طلب جب وہ دراز کرتے ہیں، تو رب کائنات ان پر اپنا جو ہے اپنی رحمت کو وہ دراز کر دیتا ہے، ان پر اپنی رحمتیں برسا دیتا ہے، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لیتا ہے، پھر ان کی جولیوں میں رحمت کی، کرم کی، فضل کی، اپنی عنایات کی خیرات انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو دعا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ مختلف دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں، مختلف انبیاء کرام کی دعائیں قرآن مجید میں موجود ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں موجود ہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی دعائیں موجود ہیں، اور دیگر انبیاء کی دعاؤں کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کا ذکر موجود ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے علمی اور عملی نکات کا دنیا پرست اور اہل ایمان کی دعائیں، یعنی یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو دنیا پرست ہیں وہ مسلمان ہی، لیکن ان کے اندر دنیا کی محبت غالب ہے۔ دنیا کی محبت کا، دنیا کے مال اور متاع کا، دنیا کی عیش و آرائش کا، دنیا میں مال دولت اولاد اور آسائش کا جو ان پر غلبہ ہے، اور وہ دنیا چاہتے ہیں، ان کی دعائیں کس طرح کی ہوتی ہیں اور اہل ایمان کی دعائیں کس طرح کی ہوتی ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بتائی گئی ہیں۔ تو اس کو میں ایک آیت سے ایڈریس کرتا ہوں تو آپ کو بات زیادہ بہتر سمجھ آ جائے گی۔ قرآن مجید سورہ بقرہ میں آیت نمبر 200 اور 201 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے رب ہمیں دنیا میں عطا فرما، دنیا میں ہمیں جو ہے سب کچھ عطا فرما، دنیا میں ہی ہمیں دے دے۔ تو ان کے بارے میں فرمایا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے دنیا مانگی، انہوں نے دعاؤں میں کسی کے پاس جاتے ہیں میرے لیے دعا کریں جی مجھے یہ دنیا کا مل جائے، ہاں دنیا مانگے، مگر طریقہ یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ آخرت کا تذکرہ ضرور کریں۔ دنیا مانگنی ہے اولاد کے لیے، رزق یا کوئی دنیا کی کوئی آسائش مانگنی ہے تو اس میں آخرت کا ذکر ضرور کریں، اصلاح کا ذکر ضرور کریں، اس میں اپنی اولاد کی اصلاح کی دعا ضرور کروائیں۔ خود دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، دنیا مانگ رہے ہیں تو ساتھ دین بھی مانگیں، آخرت بھی مانگیں، اصلاح بھی مانگیں، اللہ کا قرب بھی مانگیں، عشق مصطفیٰ بھی مانگیں اور محبت مصطفیٰ بھی مانگیں، محبت اولیاء بھی مانگیں، نیک صحبت بھی مانگیں، ٹھیک ہے، اپنی آخرت کی بہتری بھی مانگیں، قیامت کی ہولناکی سے حفاظت بھی مانگیں، اللہ کے عذاب سے پناہ بھی مانگیں، شیطان سے حفاظت بھی مانگیں۔ صرف دنیا مانگ لینا یہ دنیا پرستوں کی یہ دعا ہے، اور ایمان والوں کی جو دعا ہوتی ہے وہ یوں دعا کرتے ہیں وَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ
रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। और लोगों में से कुछ वो हैं जो कहते हैं ए हमारे रब, हमें दुनिया में भी भलाई अता फरमा और हमें आखिरत में भी भलाई अता फरमा। तो ये अहले ईमान की दुआओं का अंदाज है, वो दुनिया के साथ आखिरत भी चाहते हैं। और दुनिया परस्तों की दुआ का अंदाज कुरान ने बताया, वो ये कहते हैं कि हमें सिर्फ दुनिया में ही जो है सब कुछ अता कर दे। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिर रिजल्ट निकाला, बताया कि जो सिर्फ दुनिया मांगते हैं वमा लहु फिल आखिरति मिन खलाक, आखिरत में उनका कोई हिस्सा नहीं है। जो दुनिया के साथ आखिरत भी तलब करते हैं मौला से, तो अल्लाह ताला उन्हें दुनिया भी अता फरमाता है, आखिरत भी अता फरमाता है। अज़ीज़ तलबा व तलिबात, ये थे सूरतुल बकरा के इल्मी और अमली नकात, जो कि 2 लेक्चर्स में रिकॉर्ड हुए हैं। इससे पहले पार्ट 1 था इल्मी अमली नकात का, ये पार्ट 2 है। अभी कुछ और भी इल्मी और अमली नकात बाकी जो रह गए हैं, वो आपकी असाइनमेंट है। बाकी इल्मी अमली नकात जो रह गए वो आपने खुद से तलाश करके अपनी बुक से, आपने कुरान मजीद से तलाश करके इल्मी और अमली नकात वो आपने अपने रजिस्टर में असाइनमेंट की हेडिंग लेकर वहाँ पर आपने तरतीब वाइज वो लिखने। अल्लाह ताला आपको कामयाबी और कामरानी से अमकनार फरमाए। छुट्टियाँ हैं, समर कैंप है, उसमें फ़िज़िकली इस्लामियात और कुरान मजीद के लेक्चर नहीं होते। आप इन लेक्चर से भरपूर इस्तिफ़ादा उठाएँ। बिल्कुल घर में खामोशी में ये लेक्चर बैठकर आप सुना करें, समात किया करें, इसकी फिर असाइनमेंट तैयार किया करें, इसमें से शॉर्ट और MCQs निकाल के, ऐसे जैसे कि एक टीचर क्लास में फ़िज़िकली आपको पढ़ाता है। आप अगर पढ़ना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप अपने सिलेबस को ये समझते हैं कि हमें सिलेबस बाकायदा पढ़ाया जा रहा है, तो आप इस लेक्चर को भरपूर तरीके से जो है वो लेक्चर की सूरत में ही आप इसको ज़हन में तसव्वुर करें कि फ़िज़िकली लेक्चर है, उससे भरपूर इस्तिफ़ादा उठाएंगे। इंशाअल्लाह ताला आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा, आपको समझ भी आएगी। फिर जो समझ आ जाए उस पर अमल भी करें, और फिर ये मैसेज आप कोशिश करें कि इसको आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। अल्लाह ताला की बरगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। नमाज़ें कायम करें और दुआओं में आप हमें भी याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।